اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ ہمارے آس پاس کے دیگرگوں حالات اس وقت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ یعنی عصر حاضر کے مسلم امہ کے سب سے بڑے رہنما حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے۔ مگر یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ جو لوگ ان کے ظہور کے متعلق کوئی تاریخ یا سن کا ذکر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم احادیث کی بنیاد پر اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، مگر اگر کبھی کسی خاص شخصیت جو موجودہ دور میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ وہ مہدی علیہ السلام ہیں بہت بڑی گمراہی ہے، اور ہم اپنے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت سی احادیث سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، اور مسلم امہ میں آج تک کسی بھی بڑے محدث، شارح اور مفسر نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے انکار نہیں کیا ہے۔ صرف علامہ ابن خلدون وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں ظہور مہدی کا انکار کیا ہے، لیکن ان کے بہت سے اعتراضات جو انہوں نے اپنی کتاب میں کیے ہیں دلائل کے اعتبار سے وزن نہیں رکھتے۔ انہوں نے بہت سے راویوں کو غیر مستند اور غیر معتبر لکھا ہے، جبکہ ہمارے بہت سے دیگر علماء نے انہی راویوں کو معتبر اور مستند جانا ہے۔ علامہ ابن خلدون کی حیثیت بھی مورخ کی سی ہے، اور وہ کسی طور پر بھی احادیث کے جید عالم کے طور پر نہیں مانے جاتے۔ اگر احادیث کو پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب پوری دنیا ایک انتہائی کڑے اور مشکل دور سے گزر رہی ہوگی۔ ملحمہ کی صورت میں ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ دنیا پر مسلط ہو چکی ہوگی، اور جگہ جگہ ظلم کا دورہ ہوگا۔ جزیرۃ العرب ایک بڑی خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہوگا، جہاں 3 مختلف شہزادے اپنے تخت کے حصول کے لیے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ خون ریزی کر رہے ہوں گے، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حج کے موقع پر حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور خوب قتل عام ہوگا۔ ایسے میں ایک شخص جن کو اپنے متعلق یہ خدشہ ہوگا کہ وہی مہدی ہیں، گھبرا کر مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ لوگ اب انہیں ان حالات میں پہچان لیں گے اور زبردستی ان سے ان کی بیعت لے لیں گے۔ وہ یقینی طور پر اس بات سے گھبرا رہے ہوں گے کہ امت کے اس بڑے بوجھ کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈال دی جائے گی، اسی لیے وہ علماء سے یہ کہہ کر معذرت کر لیں گے کہ وہ ایک انصاری ہیں اور مہدی نہیں ہیں، مگر بعد میں علماء جو اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہوں گے ان کو پہچان لیں گے، اور پھر 313 کے قریب لوگ خانہ کعبہ پر موت کی بیعت کریں گے۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہوگا جو غزوہ بدر کے موقع پر پیش آیا تھا، یا پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے واقعات میں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جڑی ان بہت سی حقیقتوں کی بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق آپ کے والد کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوگا، اور والدہ کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوگا۔ آپ کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ کا ظہور 40 برس کی عمر میں ہوگا، اور کچھ روایتوں میں 52 یا 60 برس کی عمر بھی لکھی ہے۔
لیکن یہاں ایک بات قطعی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی آخر وقت تک پورے یقین کے ساتھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہی مہدی علیہ السلام ہے، اللہ کے وہ لشکر جو بیدا کے مقام پر دھسے گا، جو شام سے آتا ہوگا۔ یہ لشکر مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلا ہوگا، اور اس لشکر کو سفیانی، جو قرب قیامت کے علم کے حوالے سے ایک شخصیت کا لقب ہے، نے بھیجا ہوگا۔ اس لیے جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس لشکر کے دھسنے کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑی فتح نصیب ہوگی، اور اب سارے میں عالم اسلام کو پتہ چل جائے گا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، اور شام اور عراق کے کتب اور ابدال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کریں گے، اور مدینہ سے یہ لشکر نکلے گا، اور اب ملحمہ کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ بقول ہمارے مرشد حضرت شیخ ناظم الحقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ہر ٹیکنالوجی، ہر سائنس بیکار ہو جائے گی، اور کوئی بڑا ہتھیار ان کے خلاف اثر نہیں کر سکے گا۔ ہم انشاءاللہ اس لطیف نکتے کو کچھ جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اپنے دوستوں سے بیان کریں گے۔ اب مسلمانوں کو بڑی فتوحات نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر خراسان یعنی افغانستان اور پاکستان کی پشتون بیلٹ سے بھی آئے گا، جس کی قیادت حارث الحراس اور منصور کر رہے ہوں گے۔ اب یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں متحد ہو کر سفیانی کے خلاف بڑی جنگوں میں حصہ لیں گے، کیونکہ سفیانی نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یمن سے بھی بڑی بھاری مقدار میں لشکر آئے گا، اور بالآخر شیعہ اور سنی حضرات کی ایک مؤثر تعداد مہدی علیہ السلام کے معاملے میں متفق ہو جائے گی، اور اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلافت آ جائے گی اور مسلمانوں کی صلح ہوگی، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود قدرت اور طاقت رکھنے کے مسلمانوں کو بڑی گریزی سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ یہ لشکر سفیانی پر فتح کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلے گا، کیونکہ سفیانی کے ساتھ جنگوں میں عیسائیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، اور اب بہت بھاری تعداد میں ان کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ یہ لوگ قسطنطنیہ کے پاس پہنچیں گے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، جس سے شہر کی دیواریں گر جائیں گی اور شہر بغیر لڑے فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد رومیہ یعنی ویٹیکن سٹی بھی فتح ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دجال نکلے گا، جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی اپنے دور خلافت میں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ ان سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں میں ان گنت مال تقسیم کریں گے، اور کوئی بھی شخص ان کے دور خلافت میں غریب نہیں رہے گا۔ آخر میں ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہیں گے کہ بہت سے پاکستانی حضرات یوٹیوب پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پاکستانی ہوں گے، جو کہ اپنے آپ میں صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کی زبان عربی ہوگی اور ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، اس لیے ایسی باتیں سے گریز کریں تو مناسب ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔